السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 23واں پارہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ یہ جو شخص تھا جس کا تذکرہ ہم پچھلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا نام مفسرین نے حبیب نجار بتایا ہے۔ اس شخص نے اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تم بھی اس معبود کی عبادت کرتے ہو جس کی طرف یہ رسول ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو تم نے بھی چھوڑا ہوا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اس بات کے جواب میں یہ بات کہی ہو۔ تو جب اس شخص نے توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ معبودان باطل جو ہے یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ نہ یہ تو مجھے کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہیں دے گی، یعنی یہ میرے کسی بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو جب قوم نے اس کی یہ باتیں سنی تو قوم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ ہلاک ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہاں پر بھی اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی نہیں چھوڑی، بلکہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا باعزت لوگوں کے ساتھ۔ یعنی کہ وہاں بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہے، یعنی کہ جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے میرے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ یعنی کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں کسی لشکر کو اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، یعنی کہ یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ایک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین بھی ہے جس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ جب زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے، لیکن جب وہ بارش پڑتی ہے اس کے اوپر وہ زمین جی اٹھتی ہے، پھر اس کے اندر سے پھل اور پودے نکلتے ہیں، تو اسی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ یعنی جب سب کچھ پیدا ہی ہم نے کیا ہے تو پھر ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون
وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ یعنی کہ انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمان اور زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چیزیں جو تم سے غائب ہیں، جن کا تم کو علم نہیں ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب با علم اللہ کا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر کبھی ایک رات کبھی 2 راتیں غائب رہ کر دوسری یا تیسری رات کو نکل آتا ہے، یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا رہ جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ چاند بھی جو ہے اپنی گردشوں کے ساتھ، یعنی کہ جو چاند کی جو گردشیں ہیں اس کے ذریعے زمین میں رہنے والے لوگ اپنے دنوں اور مہینوں اور سالوں کا حساب جو ہے لگاتے ہیں، اور اپنے عبادات کے اوقات جو ہے ان کا تعین کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حدیں ہیں۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہوتا ہے، اس کے برعکس کبھی بھی نہیں ہوا، جو کہ ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے اس کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ ہی وہ بچائے جاتے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے سمندروں میں کشتیوں کا چلنا آسان کیا، حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ذریتن سے مقصود آبائے ذریت ہے، اور کشتی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، یعنی سفینہ نوح۔ سفینہ نوح میں ان لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی، گویا نسل انسانی کے آبا اس کے اندر سوار تھے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ یعنی کشتیوں جیسی مختلف اور بھی چیزیں بنائی، یعنی کہ اس سے مراد وہ سواریاں ہیں جو کشتیوں کی طرح انسانوں کو اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ تو اس کے اندر قیامت تک بننے والی جتنی بھی چیزیں وہ ساری آ گئی ہیں، جیسے کہ ہوائی جہاز ہیں یا بحری جہاز ہیں، ریلیں ہیں، بسیں ہیں، کاریں اور دیگر جتنی بھی چیزیں وہ ساری اس کے اندر پھر آتی ہیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو، تو وہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ غرباء اور مساکین ضرورت مندوں کو کچھ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کرتا، ہم ان کو دے کر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں۔ یعنی کہ یہاں پر پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت یاد آ جاتی ہے، اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کا حصہ بعض کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ یعنی کہ لوگ جو ہے وہ بازاروں کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، حسب عادت بحث و مباحثے میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔
یہ نفخہ اولا ہوگا جسے نفخہ فضا بھی کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، اس کا نام ہے نفخۃ الصاعق۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چند فرشتوں کے سوا جو بھی مخلوق ہے سارے کے سارے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی کہ جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، جو لوگ مر چکے تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ جب وہ سارے زندہ ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا۔ قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب وہ دیکھیں گے اس کے مقابلے میں ان کو قبر کی زندگی ایک خواب کی طرح محسوس ہوگی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو کچھ بھی وہ طلب کریں۔ مہربان پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی کہ گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ اہل ایمان سے الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی میدان محشر میں اہل ایمان اور اطاعت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و معصیت کی ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے جو عہد لیا تھا، اس سے مراد ہے عہد الست، جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے بعد لیا گیا تھا، اور یہ وصیت کی گئی تھی کہ جو بھی پیغمبر آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اور یہ عہد یاد دلانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف پیغمبر بھی آتے رہے تاکہ لوگوں کو وہ عہد یاد دلاتے رہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت نے اس عہد کو بھلا دیا، اور کیا ہوا کہ شیطان کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ شیطان کی عبادت کے دو معنی، ایک تو یہ کہ واقعی میں شیطان کی پوجا کرنا، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں بھی اس طرح کے جو شیطان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں باقاعدہ، اور دوسرا معنی یہ کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور انہوں نے اس کو جو ہے اپنا پیروکار بنا لیا، یعنی کہ وہ شیطان کے راستے کے اوپر چلنے لگ گئے اور سمجھا کہ شیطان ان کی اچھی رہنمائی کر رہا ہے، یعنی کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطانی راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن جو کام ان کو شیطان سجاتا گیا انہوں نے بغیر تحقیق اور بغیر کسی دلیل کے ان کاموں کو سر انجام دیا۔ تو یعنی کہ ایک طرح ایسا ہی ہے کہ وہ شیطان کی جیسے عبادت کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے نہ ہی وہ لوٹ سکتے۔ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کیونکہ ابتدا میں مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعضاء ہوں گے اس سے ان کو کہلوائیں گے، یعنی ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ فلاں فلاں کام انہوں نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتے۔ مسخ کے معنی ہوتے ہیں پیدائش میں تبدیلی کے، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیتے، اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ یعنی جب انسان بہت عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی باتیں، اس کی کمزوری، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز بالکل بچوں کی طرح، یعنی کہ محتاج ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی ہیں کہ ایسی عمر جو انسان کو بالکل محتاج کر کے چھوڑ دے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ کہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن کو کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعری کی کتاب ہے، یہ شاعری ہے جو یہ پیغمبر پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے، یہ تو قرآن ہے جو کہ نصیحت ہے واضح طور پر۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، یعنی قرآن کے ذریعے ڈرانا اس شخص کو ہے جو زندہ ہے، وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے اور کفر کو موت سے، یعنی کہ آپ سب کو ڈرائیں گے لیکن اس کے اندر سے ایمان وہی لوگ لائیں گے جو کہ زندہ ہوں گے، اس کا جواب وہی دیں گے جو زندہ ہوں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن اٹھایا ہی اس وقت جاتا ہے جب انسان کی یا تو روح نکل رہی ہوتی ہے یا پھر روح نکل جاتی ہے، اس کے بعد تو ایک قرآن تو زندوں کے لیے آیا، اللہ کے بندو تم اس کو مردوں پہ پڑھنے لگے ہو۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں اس میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ جندن سے مراد ہے بتوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے، محضرون دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہیں وہ ان کی کیا مدد کریں گے، وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں، انہیں کوئی برا کہے، ان کی مذمت کرے تو یہ ان کی حمایت کے اندر جو ہے سرگرم ہو جاتے ہیں، تو وہ معبود تو خود اپنی مدد نہیں کر پا رہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، اور اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، اور وہ سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو ہے پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ یعنی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش مشکل کام ہے بنسبت انسان کی پیدائش کے، تو جس اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمینیں پیدا کر دی، کیا وہ اس انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیوں نہیں، وہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔
سورہ صافات مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ یہ فرشتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، اور پھر اسی طرح ڈانٹ کی جو بات ہوئی ہے، یا تو یہ کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے جیسے کہ مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ عرف عام میں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت اور الوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی چاہے گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے، اور گواہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بن سکتا، کیونکہ عالم غیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عالم غیب نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہی آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا مذکورہ چیزوں کا جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے ان انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر ہم سچ مچ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے۔ یعنی کہ مشرکین کے اندر جو بات ہے کہ وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا انکار، کیونکہ آخرت کے اوپر ان کا یقین نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی کفر کرتے ہیں، پھر جو ہے اسلام کا بھی کفر کرتے ہیں، نبی کا بھی کفر کرتے ہیں۔ مطلب جتنی بھی چیزوں کو وہ نہیں مانتے اس کے پیچھے جو مین ریزن بتائی گئی ہے وہ آخرت کا انکار ہے۔ اکٹھا کر دو ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ یہ حکم جہنم میں لے جانے سے پہلے ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ ان کو حساب کتاب کے لیے ٹھہرا لیا جائے گا اور ان سے پھر پوچھ گچھ ہوگی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہوا، تو بالکل کچھ ایسا ہی معاملہ ان کا بھی ہوگا۔ ان کو کہا جائے گا کہ ان کے لیے ان کو روک لو کیونکہ یہ پوچھے جانے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، اور جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ کو ہمارا زور تم پر نہ تھا، نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔
اب تو ہم سب پر تمہارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے ہی تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود ہی گمراہ تھے۔ یعنی کہ لیڈر اور وہ جو ان کے فالوور ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے۔ لیڈر کہیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج ذمہ دار تم ہمیں ٹھہرا رہے ہو۔ پھر آخر کار کیا ہوگا کہ لیڈر جو ہے وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہاں ہم نے ہی تمہیں گمراہ کیا ہے کیونکہ ہم خود ہی گمراہ تھے۔ تو اسی لیے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو لیڈر بنا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کو فالو کر رہا ہو اور قیامت والے دن پھر سوال جواب کیے جائیں اور وہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ تم جو ہے میرے طریقے پہ چل رہے تھے، تو اس وقت پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت انسان کے لیے کوئی بھی عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا اور نہ وہ دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح گناہگاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ نبی تو حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے، مگر اللہ کے برگزیدہ بندے انہی کے لیے مقرر روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی تم ہمارے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے وہ سچ ہے، اور وہی چیز ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء پیش کرتے رہے۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کا یا کسی شاعر کا ہو سکتا ہے بھلا؟ پھر اس کے بعد یہ کہ جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ تم عذاب چکھو، اور یہ وہی اعمال کا بدلہ ہے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور جاری شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ کأس شراب کے بھرے ہوئے جام کو کہتے ہیں اور قدحن خالی جام کو کہتے ہیں۔ معین کے معنی جاری چشمہ، مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح جنت میں شراب ہر وقت میسر رہے گی۔ پھر یہ کہ دنیا میں شراب جو ہے وہ عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے، لیکن جنت میں جس طرح وہ لذیذ ہوگی اسی طرح وہ خوش رنگ بھی ہوگی۔ پھر اس شراب کی یہ بھی صفت بتائی گئی ہے کہ جس طرح کی دنیا کی شراب سے کیا ہوتا ہے کہ قے ہوتی ہے، سر درد، بدمستی، بہکنے کا اندیشہ، یہ ساری چیزیں اس شراب کے اندر نہیں ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے پر یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا کہ تم چاہتے ہو کہ اسے جھانک کر دیکھ لو۔ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ یعنی کہ وہ اپنے دوست سے یہ بات ہنسی اور مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، پھر بھلا ہمارا حساب کتاب کیا جائے، ہمیں زندہ کیا جائے، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ یعنی اس کا کہنا اس طرح کا تھا۔ تو پھر وہاں پہ جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے تو وہاں ان کو کہا جائے گا کہ ذرا جہنم کے اندر جھانک کر تو دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ تو جب وہ اوپر سے جھانک کر دیکھے گا تو اس کو جہنم کے بیچ میں جلتا ہوا پائے گا، اور پھر اس وقت شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا کہ شکر ہے کہ میرے رب نے جو ہے میرے اوپر اپنا کرم کر دیا، ورنہ تو میں بھی جو ہے دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا، کیونکہ دوستیاں انسان کو بڑا برباد کرتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ دوست ہی ہوں گے۔ افما نحن بمیتین، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔
جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ بیدار ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہمیں تو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں، کیا یہ دائمی نہیں ہے؟ اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اب یہ زندگیاں دائمی ہیں، جنت ہمیشگی والی جنت ہے اور جہنم بھی ہمیشگی والی جہنم ہے۔ نہ انہیں موت آئے گی جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ ہمیں کہ جنت کی نعمتوں سے دور ہو جائیں۔ تو جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس درخت کی جو جڑ ہے وہ جہنم کی گہرائی میں ہوگی، البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی، اور اس کو شناخت کے طور پر کہا گیا کہ شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گی وہ۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔ یہ جو کھانا ہوگا یہ نہایت ہی کراہیت سے ان کو کھانا پڑے گا، جس سے ظاہر بات ہے کہ پیٹ بوجھل ہی ہو جائیں گے، یعنی کھانے کے بعد ان کو پھر پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی آنتڑیاں کٹ جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ کہ زقوم کے کھانے اور گرم پانی پینے کے بعد ان کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جہنم کی مذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گمراہ پانے کے باوجود انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل اور حجت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا۔ یعنی کہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا دین کے اندر غور و فکر کریں، آپ اس کے اوپر تحقیق کریں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم تو ایسا ہی کریں گے۔ یعنی جان بوجھ کے باپ دادا کی تقلید، جبکہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے باپ دادا غلط ہوں۔ فیشن میں تو کبھی بھی باپ دادا کا فیشن نہیں اختیار کرتے، لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے تو پھر اس وقت لوگوں کو باپ دادا یاد آ جاتے ہیں، نانیاں دادیاں یاد آ جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان میں سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لو کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھی دعا کا سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ اپنے رب کے پاس وہ بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم پوچھتے ہو، کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتاؤ تو کہ رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ اس سب سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہاں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی کہ ستاروں کے اوپر نگاہ ڈالی۔ یہ تو یا تو آسمان پر غور و فکر کرنے کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اور یا جو اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا، جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر سمجھتے تھے۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جس دن وہ باہر جا کر بطور عید یا قومی تہوار کے اس دن کو وہ منایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے۔
تاکہ ان کے بتوں کا تیا پاچا کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم جو ہے باہر میلے میں جائے گی تو میں اپنا منصوبہ جو ہے بروکار لے آؤں، اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ بات چونکہ خلاف واقعہ تھی، اس لیے حدیث میں اس کو 3 جھوٹوں میں سے ایک تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہ ایسی بھی خلاف حقیقت بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر پکڑو، یعنی کہ نارمل اگر انسان کا اندر سے دل بے چین ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا اگر وہ قوم کے اس عمل کے اوپر جل رہے کڑ رہے ہیں تو بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، یا ویسی کوئی معمولی سا سر درد ہے، کوئی بہت زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہے، تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو شاید پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ حسنات الابرار سیئات المقربون، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مرتبے والے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہاں پر یعنی کہ حدیث کے اندر اس چیز کو جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر آپ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بات تک نہیں کرتے۔ پھر تو داہنے ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ ان کو مارنے لگے۔ وہ بت پرست دوڑے ہوئے آئے اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو۔ انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنا چاہا مگر ہم نے انہی کو نیچے کر دیا، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا پیچھے سے اور آپ نے جا کے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ جب قوم آئی تو بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ کون ایسا کر سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ابراہیم نام کے نوجوان کو سنا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو لہٰذا وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پکڑ کے لے آئے اور انہوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ تو باقی کا پھر یہ واقعہ آگے بھی آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالح بچہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی کہ دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا یا بلوغت کے قریب پہنچ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت اس بچے کی عمر 13 سال تھی۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی اور حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کس حد تک تیار ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہر انسان کے چہرے کے اوپر 2 جبینیں دائیں اور بائیں ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی ہوتی ہے، اس لیے لیل جبین زیادہ صحیح اس کا ترجمہ ہے کہ کروٹ پر، یعنی کہ لٹا دیا ان کو، جیسے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو جب کروٹ پر لٹا دیا اور اس کے بعد پوری تیار ہو گئے ان کو ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک مینڈا بھیج دیا
اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور اس قربانی کو بدل دیا گیا اس مینڈے کے ساتھ۔ اور اس مینڈے کو بڑا ذبیحہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اور درجہ قبولیت کے فائز ہونے پر اس کو یہ کہا گیا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت کھلی آزمائش تھی۔ اس سے بڑی اور آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس پہلے اولاد نہ ہو، اور پھر جب وہ اولاد ہو جائے اور چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جائے تو بہت ساری امیدیں انسان لگائے ہوئے ہوتا ہے اس سے، اور اس وقت اس کو حکم دے دیا جائے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اور اسی لیے اس کو آزمائش کہا گیا کہ انسان اندر سے پورا لرز جائے کہ بچے کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن اس سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی نہیں ڈگمگائے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ثابت قدم رہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے۔ پس قوم نے ان کو جھٹلا دیا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، جس سے دو مقصد ہیں۔ ایک ان کی اخلاق اور کردار کی رفعت کا اظہار ہے جو کہ ایمان کا لازمی جز ہے، تاکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے پیغمبروں کے بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں، جیسے تورات اور انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پیغمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کہانیاں درج ہیں کہ جن کے اندر بہت زیادہ ان کی جو شان ہے اس کو گھٹایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستی کے پاس سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری کشتی کی طرف پہنچے، پھر قرآن دازی ہوئی تو مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا کے اندر، جو کہ آج کا موجودہ موصل ہے، اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ اس وقت ایشوریوں کا پایہ تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی۔
بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم پر عذاب الہی آ جائے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے۔ واپسی پر دیکھا کہ قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا ہے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح کہ ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے آئی، تاکہ کشتی کے اندر جو سوار دیگر جانیں وہ بچ جائیں، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے ظاہر کوئی بھی تیار نہیں تھا، اس لیے قرآن دازی کرنی پڑی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ آتا ہے، چنانچہ اس مفرور کے لیے ان کو قرآن دازی کرنی پڑی، جس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی توأن اور کرہن اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو ثابت نگل لے، اور یوں یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو جیسا کہ پھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یقطین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی بیل، یعنی اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت تھا نہ کوئی عمارت، ایک سایہ دار بیل اللہ تعالیٰ نے اگا کر ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی کر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ یہ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئی، اور یہی جو لڑکیاں ہیں یہ فرشتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان قرابت داری یعنی کہ سسرالی رشتہ قائم کرتے تھے یہ لوگ۔ اور پھر حد تو یہ تھی کہ جو مشرک خود تھے وہ تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کی، یعنی کہ فرشتوں کی شکل میں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ یعنی کہ اپنے لیے تو تم یہ پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم ایسی بات کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے واضح؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو جاؤ اگر سچے ہو تو اپنی کتاب ہی لے کر آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ جنات کو بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے اللہ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو خود ہی جہنمی ہے۔ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو یقیناً بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے پہلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، بس اب ان قریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا
اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی، اور کچھ وقت تک کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے، بس آپ بھی دیکھتے رہیں اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ سورہ صاد مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا تھا ہی نہیں۔ یعنی کہ پچھلی جو قومیں تھیں جو ہلاک ہوئیں، ان کے بھی تو یہی مسئلے تھے جو آج والوں کے، کہ وہ بھی پیغمبروں کو جھٹلاتی تھی اور مخالفت میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس وقت انہوں نے چاہا کہ اب ان کو چھٹکارا مل جائے، بچاؤ ہو جائے، توبہ استغفار کرنے لگے، لیکن اس وقت ان کا وہ گڑ گڑانا کسی کام نہ آیا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں پر ایک ہی معبود بنا لیا؟ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ یعنی کہ اپنے دین کے اوپر جمے رہو اور اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان مت دھرو، اور یہ بھی کہ یہ ہمارے معبودوں سے ہمارا پیچھا چھڑوا کر ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے اور اپنی قیادت اور سیادت منوانا چاہتا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، ورنہ بھلا اتنے سارے معبودوں کا ایک معبود اس نے کیوں بنا لیا؟ اور پچھلے دین سے مراد یا تو ان کا ہی دین قریش ہے یا پھر دین نصارہ، یعنی جس توحید کی دعوت یہ دے رہا ہے اس کے متعلق تو ہم نے کبھی پچھلے دینوں میں بھی نہیں سنا، یعنی یہ توحید تو صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ اسی کے اوپر وحی آئی ساروں کو چھوڑ کر، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ دیا اور اس کو نبی بنا لیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ مکہ میں ایک یتیم انسان کو جو ہے نبوت مل گئی اور اتنے بڑے بڑے سردار اس نبوت سے محروم رہ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی بڑے سردار کو، کسی چودھری، کسی رئیس کو نبی بناتا، یہ کس کو نبی بنا دیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے اوپر بھی باتیں، اس کے اندر بھی کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ میرے ذکر کے بارے میں شک میں ہیں۔ پھر فرمایا بلکہ انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس خزانے ہیں تمہارے رب کی رحمت کے جو زبردست اور بہت دینے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، پس چاہیے کہ وہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یعنی کہ رسیاں تان کر اس آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ بھی لشکروں میں سے ایک شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمودیوں نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی، یہی بڑے لشکر تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سزا تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے،
آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ صبح کو اور شام کو تسبیح کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ داؤد علیہ السلام جسمانی طاقت کے بہت زیادہ حامل تھے، ان کو بہت زیادہ جسمانی طاقت دی گئی تھی، تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے، اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ یعنی یہ ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے، یعنی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے اور پرندے بھی پڑھتے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا کہ جب داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں اپنی زبور پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور ذکر کر رہے ہیں، اور پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ جھوم رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اس کو حکمت بھی دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا بھی۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے، جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے پس وہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھی کو دے دو، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی کا ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ محراب سے مراد وہ کمرہ عبادت ہے جس کے اندر داؤد علیہ السلام یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروبار یا دوست، سب پر بھائی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میری ایک دمبی ہے اور اس شخص کے پاس 99 دمبیاں ہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کو دے دوں تاکہ یہ اس کا بھی کفیل بن جائے۔ دوسرا یہاں پہ یہ بھی ترجمہ ہے کہ وہ گفتگو کے اندر میرے اوپر غالب آتا ہے، یعنی جس طرح کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اسی طرح یہ زبان کا بھی مجھ سے تیز ہے، اور یہ اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف قائل کر لیتا ہے اور مجھے اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ مجھ سے دمبی لینا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اکثر شریک کاروبار جو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کہ انسانوں میں یہ کوتاہی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر لے۔ البتہ اس اخلاقی کوتاہی سے ایمان والے محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور وہ عمل صالح کے پابند ہوتے ہیں۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو پھر ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک وہ ہمارے پاس مرتبے والا اور بہت اچھے مقام والا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر کچھ ایسی وضاحت تو نہیں ملتی کہ جس کے اوپر داؤد علیہ السلام نے پھر توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اور نہ ہی اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کچھ، اور نہ اس حدیث میں کوئی اس کی وضاحت آتی ہے، لیکن شاید کچھ ایسا تھا جس کے اوپر انہوں نے پھر توبہ استغفار کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ اس واقعے کے سلسلے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔
اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے پچھلے پہر اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی، البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چسپاں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد 70 یا 90 تھی، ان سے ہم بستری کروں گا، اور ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شاہسوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، اور حاملہ بیوی نے جو بچہ جنا وہ ناقص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو سب مجاہد ہی پیدا ہوتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان مفسرین کے خیال میں شاید انشاءاللہ نہ کہنا یہی فتنہ ہو جس میں سلیمان علیہ السلام مبتلا ہوئے، اور کرسی پر ڈالا جانے والا جسم یہی ناقص الخلقت بچہ ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اس بات کی، کیونکہ قرآن اور حدیث اس واقعے کے اوپر خاموش ہیں۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ جنات کو بھی ان کا ماتحت کیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جھکڑے رہتے تھے۔ اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اور اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے دیا، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کا صبر مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، جس کے اندر وہ کئی سال مبتلا رہے، حتیٰ کہ صرف ایک بیوی جو تھی وہ ساتھ رہ گئی، جو کہ صبح و شام ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ جب ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اس کے اندر پینے کا بھی پانی تھا، یعنی کہ جو اندرونی بیماریاں ہوں وہ تاکہ دور ہو جائیں، اور غسل کرنے کا بھی حکم دیا گیا تاکہ ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پیا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے کہ یعنی یہ ایک ہی چشمہ تھا۔ پھر بہرحال وہ ٹھیک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزیں دوبارہ لوٹا دیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ان کو نوازا گیا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر،
سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر بندہ پایا اور وہ بڑا ہی نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا۔ بیماری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کی کسی بات پر ایوب علیہ السلام نے ان کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ صحتیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اس کو مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اس امر میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دوسرا کوئی شخص بھی اس 100 کوڑوں کی طرح ایک ہی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو جو ہے اس سے مار کر اپنی قسم پوری کر سکتا ہے۔ بعض جو ہے وہ پہلی رائے کے قائل ہیں، یعنی کہ یہ سب کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت جو ہے ضرب شدید کی نہ ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور اور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی تھی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو بڑی قوت والے اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ یہ تو ہوئی جزا۔ یاد رکھو سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے۔ آہ کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، پس اسے چکھیں، اور گرم پانی اور پیپ اور کچھ اس طرح کی چیزیں۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو، تو تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا ہے، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی سزا دگنی کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم ہی نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جب کہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ ملأ الاعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں، یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے اس اختصاص یعنی کہ بحث اور تقریر سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق کے آدم کے وقت ہوئی، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میری طرف تو فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، یعنی کہ میری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ میں فرائض اور سنن تمہیں بتا دوں جن کے اختیار کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور ان محرمات اور معاصی کی وضاحت کر دوں جن کے اجتناب سے تم رضاء الہی کے بصورت دیگر اس کے غضب اور اس کے عقاب کے مستحق قرار پاؤ۔ یہی وہ انذار اور ڈرانا ہے جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔
چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑا ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اس سے تم پر کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ وقت کے بعد ہی صحیح طور پر جان لو گے۔ سورہ زمر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کرنا، یہ لوگ جس طرح باتیں کرتے ہیں اور جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود ہی کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی کہ مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ بھی آج کے کلمہ گو لوگوں والا ہی عقیدہ تھا، تقریباً 19-20 کے ساتھ، کیونکہ آج بھی جو لوگ ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے اس طریقے سے، لیکن کیا ہے کہ مدد ان سے مانگتے ہیں، جبکہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا کو عبادت کہا گیا تو اس لیے دعا بھی عبادت ہے، تو اسی وجہ سے یہی بات ہے کہ یہ لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ قبروں پہ جا کے۔ تو مطلب کہ کہنے کا یہ کہ یہ جو ہے سیم وہی عقیدہ ہے زیادہ تر لوگوں کا جو کہ اس وقت مشرکین عرب کا عقیدہ تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ مورتیاں جو بنائی ہوئی ہیں ہم تو ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خود رب ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہی عقیدہ آج کے لوگوں کا بھی ہے اور یہی عقیدہ اس وقت کے لوگوں کا بھی تھا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا،
لیکن وہ تو پاک ہے اور وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو وہی زبردست اور گناہوں کا بخشش کرنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ تکویر کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا۔ رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب ہے رات کا دن کو ڈھانپنا، یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے، اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب ہے دن کا رات کو ڈھانپنا حتیٰ کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے۔ یہ وہی مطلب ہے جو کہ یغشی اللیل النہار کے اندر بیان ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا گیا کہ نفس واحد سے پیدا کیا، تو اس سے مراد ہیں آدم علیہ السلام۔ اور پھر یہ کہ بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کمال قدرت ہے کہ بی بی حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر جو ہے یہ عادی کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مخصوص طریقے پہ ہر بندے کو پیدا کیا ہے یہ اس طریقے پہ نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور یاد رکھو اگر تم سب ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے ہی رب کی طرف ہے، تمہیں وہ بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں کے حالوں تک سے واقف ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والے ہو۔ بلا شبہ جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت ہی کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس طرح اللہ کی عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ یہاں پر تقوی کے کچھ فائدے بیان ہوئے ہیں کہ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعمتیں ہیں، اور بعض جو ہے فی ہذہ الدنیا حسنہ سے متعلق اس کو ترجمہ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی نیک بدلہ ہے، یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت، عافیت، کامیابی، غنیمت اور ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن جو پہلا مفہوم ہے وہ زیادہ صحیح ہے، یعنی کہ نیکی کے بدلے کیا ہے؟ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو جنت اور اس کی ابدی نعمتیں ملتی ہیں، یہ زیادہ مفہوم درست ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اپنے وطن کے اندر ایمان اور تقوی پر عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان اور تقوی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔
پھر یہاں پر صابرین کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے اس طرح پورا اجر دیا جائے گا کہ اسے حساب کے پیمانوں سے ناپنا بھی ممکن نہیں ہے، یعنی کہ ان کا اجر غیر متناہی ہوگا، کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو اس کی تو ایک حد ہوتی ہے، اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو وہ وہی ہوتی ہے جس کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ تو صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو کہ ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے جزا فضا اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں جاتی، کیونکہ جو مصیبت آئی ہے وہ تو اپنا ٹائم پورا کر کے جائے گی، تو کیوں نہ اس مصیبت کے اوقات کو اچھے طریقے سے اسپینڈ کیا جائے اور اس کو صبر کرنے کی کوشش کی جائے اس کے اوپر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی زیانکار وہی ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اور اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے اور خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں، یعنی کہ بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ انہیں زرد دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ یعنی کہ شادابی اور تر و تازگی کے بعد وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، جس طرح کے لکڑی کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اہل دانش اس سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بھی بہت جلد زوال اور فنا سے ہمکنار ہونے والی ہے۔ اس کی رونقیں، اس کی شادابیاں، اس کی زینتیں اور لذتیں جو یہ ساری عارضی ہیں جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو اس کتاب میں ہے، آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور جسے اللہ ہی راہ بھلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ یعنی جس شخص کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، بس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو۔ کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لیے سخت اور اس کا سینہ تنگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو؟ پھر یہاں پر احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ ملتی جلتی کا مطلب ہے کہ اس کے سارے حصے جو ہے حسن کلام ہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب
قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ قرآن عربی میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ مثال بیان فرماتا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت و انہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑے کرو گے۔ یہ جو آیت گزری ہے جس کے اندر مثال بیان کی گئی ہے، اس میں مشرک یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی، اور ایک جو مخلص مسلمان ہوتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام تو وہ ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک ہی غلام ہے ان کا، اور ایک غلام اور ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بہت سارے لوگوں کا غلام ہے وہ ہر ایک اس کو اپنا کام بولے گا اور اس کو ان کے کام کرنے پڑیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔